اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فریزل وربز کے متعلق. تو فریزل ورب سے مراد ہے ایک چھوٹا سا مصرع کہ جس میں ایک ورب پایا جاتا ہے. ورب یعنی کوئی ایکشن ورڈ یعنی جس کا تعلق عمل سے ہو اور اس کے ساتھ ہی ایک ایڈورب یا پھر ایک پریپوزیشن بھی موجود ہوتا ہے. ایڈورب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی بھی جملے میں استعمال کیا جانے والا وہ لفظ جو کہ ایک ورب یا ایڈجیکٹو یا پھر کسی دوسرے ایڈورب کو ڈسکرائب کرتا ہو یا اسے یعنی اس کے متعلق بتاتا ہو تاکہ اسے اور بھی اچھی طرح سے سمجھا جا سکے. اور پریپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ جملوں کے اندر استعمال کیے جانے والے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان تعلق پیدا کرتے ہیں یا پھر جگہ کا تعین کرتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں کس جگہ پر ہے، جیسے آن، انڈر، آف، بائی، فار وغیرہ. اسی طرح سے اگر ایڈورب کی اگزامپل دیکھی جائے تو اس میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جیسے کہ اس فریز کو دیکھتے ہیں واک سلولی. اس میں لفظ واک جو ہے یہ ہے ورب یعنی وہ لفظ جو عمل کے متعلق بتا رہا ہے، اور سلولی جو ہے وہ اب لفظ واک کو ڈسکرائب کر رہا ہے یا اس کے متعلق معلومات دے رہا ہے کہ کس انداز میں چلا جا رہا تھا یا واک کیا جا رہا تھا. سلولی یعنی آہستہ آہستہ. تو لفظ سلولی جو ہے یہ ہے ایڈورب. تو لہٰذا فریزل ورب جو ہوتا ہے اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ اس میں ایک ورب شامل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یا تو ایک ایڈورب ہوتا ہے اور یا پھر ایک پریپوزیشن. مثال کے طور پر اس پہلے فریزل ورب کو دیکھتے ہیں ابائڈ بائی. اس میں لفظ ابائڈ جو ہے یہ ورب ہے اور بائی یہ ایک پریپوزیشن ہے. تو لہٰذا فریزل وربز جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مصرے ہوتے ہیں جنہیں جملوں میں گفتگو کے دوران یا پھر تحریر میں اپنی بات کے اندر روانی پیدا کرنے کے لیے اور جامع بنانے کے لیے یعنی سننے والے کے لیے مزید دلچسپ اور معنی خیز بنانے کے لیے ان فریزل وربز کو استعمال کیا جاتا ہے. تو چلیے اب میننگز اور سینٹنسز کی مدد سے ان فریزل وربز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فریزل ورب نمبر 1 ابائڈ بائی. میننگ ایکسیپٹ اور فالو اے ڈیسیژن اور رول یعنی کسی فیصلے یا قانون کو ماننا اور اس کی پیروی کرنا یعنی اس پر عمل کرنا. سینٹینس وی مسٹ ابائڈ بائی کالج رولز یعنی ہمیں کالج کے قوانین کی ضرور پیروی کرنی چاہیے یعنی ان کو ماننا چاہیے اور ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. فریزل ورب نمبر 2 اکاؤنٹ فار. میننگ ٹو ایکسپلین یعنی کسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. سینٹینس شی ہیڈ ٹو اکاؤنٹ فار آل دا منی شی ہیڈ اسپینڈ یعنی اسے اس تمام پیسے سے متعلق حساب دینا پڑا جو کہ اس نے خرچ کیا تھا. فریزل ورب نمبر 3 accuse of. میننگ being blamed of something بلکہ یوں کہیں تو بہتر ہوگا being blamed for something یعنی کسی بات کا الزام آنا کسی شخص پر. سینٹینس he was accused of using the funds ineffectively یعنی اس پر امداد کو نامناسب طریقے سے یا پھر غلط طریقے سے استعمال کرنے کا الزام لگا. ایڈیم نمبر 4 act upon. meaning to take action after receiving information یعنی کوئی معلومات یا پھر حکم ملنے کے بعد فوراً ہی اس پر عمل درآمد شروع کر دینا یعنی اس کے مطابق ایکشن لینا. سینٹینس the officer acted upon the orders that he had received یعنی افسر کو جو احکامات ملے تھے اس نے ان پر عمل درآمد کیا. فریزل ورب نمبر 5 admit to. meaning to acknowledge or confess something یعنی کسی بات کو ماننا یا اس کا اعتراف کرنا کہ آپ نے وہ بات کی تھی جیسے کہ کسی جرم کا اعتراف کیا جاتا ہے. سینٹینس the students admitted their mistake to their teacher یعنی شاگردوں نے اپنے استاد کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. فریزل ورب نمبر 6 adorn with. meaning to decorate something یعنی کسی چیز کو یا جگہ کو سجانا. سینٹینس she adorned her room with flowers یعنی اس نے اپنے کمرے کو پھولوں سے سجایا. فریزل ورب نمبر 7 agree with. meaning to be favorable or suitable with یعنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہونا یا اچھا یا مناسب لگنا.
सेंटेंस स्पाइसी फूड डजंट अग्री विद माई स्टमक यानी चटपटा खाना मेरे मैदे का साथ नहीं देता या उसके लिए मुनासिब नहीं रहता. Phrasal verb number 8, aim at, meaning intend to achieve यानी किसी चीज को हासिल करने का इरादा रखना. Sentence He is aiming at winning the debating contest यानी वो तकरीरी मुकाबले को जीतने का इरादा रखता है. Phrasal verb number 9, ask after, meaning inquire about someone's health or life यानी किसी की सेहत और उसके शब रोज से मुतालिक यानी उसकी जिंदगी से मुतालिक खैरियत मालूम करना. सेंटेंस He called to ask after my sick brother यानी उसने मेरे बीमार भाई की खैरियत मालूम करने के लिए कॉल किया. Phrasal verb number 10, ask for, meaning to provoke a negative reaction यानी कोई ऐसी बात करना जिससे दूसरा तंग हो और उसके नतीजे में वो चिढ़कर ये कहे जैसे कि यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल यानी तुम अपनी शामत को दावत दे रहे हो या बुला रहे हो. सेंटेंस इफ यू से वन मोर वर्ड यू विल बी आस्किंग फॉर ट्रबल यानी अगर तुमने एक भी लफ्ज और कहा तो तुम अपनी शामत को दावत दे रहे होगे. तो ये थे चंद अहम फ्रेजल वर्ब्स. इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए. इससे अगली वीडियो में हम चंद और अहम फ्रेजल वर्ब्स को स्टडी करेंगे.